نے لکھا ہے، نکاح مقدس حضرت مولا علی اسے اور حضرت بی بی فاطمہ رآ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دلوں کو جوڑ دیتا ہے، جو محبت کو پاک بنا دیتا ہے اور جو اپنے بندوں کو رحمتوں سے نوازتا ہے۔ آج کی کہانی اس نکاح کی ہے جسے سن کر ہر مومن کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، حضرت مولا علی اسے اور حضرت بی بی فاطمہ رآ کا پوتر نکاح۔ پہلا حصہ، فاطمہ رآ کا بچپن اور ان کی شخصیت۔ حضرت فاطمہ رئی وہ پاک ہستی تھیں جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی تھیں۔ ان کا جنم مکہ شریف میں ہوا۔ جب وہ پیدا ہوئیں تو پورا گھر نور سے بھر گیا۔ رسول سمک نے انہیں فاطمہ زہرا نام دیا کیونکہ وہ نور اور پوترتا کی مثال تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب بھی فاطمہ رآ کمرے میں آتیں تو نبی کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے۔ اتنی عزت کسی بیٹی کو ملی تو بس انہیں۔ ان کی سادگی، ان کا حیا، ان کی عبادت، ہر چیز میں اللہ کا نور جھلکتا تھا۔ وہ بہت کم بولتیں، لیکن جب بولتیں تو صرف سچائی اور دعا کی باتیں۔ دوسرا حصہ، مولا علی اس کا کردار۔ حضرت علی اسے بچپن سے ہی نبی سنگھ کے گھر پلے بڑھے تھے۔ جب باقی بچے کھیلتے تھے تب علی نبی شون کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ نبیج نے انہیں اپنے بیٹے جیسا مانا۔ وہ بہادری، علم اور سچائی میں بے مثال تھے، اس لیے انہیں اسد اللہ، اللہ کا شیر کہا گیا۔ انہوں نے اسلام کے لیے تلوار اٹھائی اور کبھی جھوٹ یا لالچ کے آگے سر نہیں جھکایا۔ تیسرا حصہ، نکاح کی خواہش۔ سمے گزرا اور مدینہ میں اسلام کا نور پھیلا۔ حضرت فاطمہ رآ اب جوانی میں تھیں۔ کئی صحابہ آئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ہاتھ مانگا، جیسے کہ حضرت ابو بکر رآ اور حضرت عمر رآ نے بھی پرستاو رکھا۔ لیکن رسول نے ہر بار کہا، میں انتظار کر رہا ہوں اللہ کے حکم کا۔ ایک دن حضرت علی اسے اپنے دل میں ہمت کر کے آئے۔ دل دھڑک رہا تھا، زبان پر الفاظ نہیں آ رہے تھے۔ رسول کے پاس بیٹھے اور چپ رہے۔ رسول نے مسکرا کر پوچھا، علی، کس لیے آئے ہو؟ حضرت علی نے سر جھکا لیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں فاطمہ کے لیے رشتہ لایا ہوں۔ اگر اللہ کی مرضی ہو تو مجھے یہ نعمت عطا ہو۔ رسول نے فرمایا، علی، کیا تمہارے پاس کچھ ہے مہر کے طور پر؟ حضرت علی اسے بولے، یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ نہیں سوائے ایک ڈھال کے۔ رسول نے مسکراتے ہوئے کہا، علی، وہی ڈھال تمہارا مہر ہوگی۔ چوتھا حصہ، اللہ کا حکم اور نکاح کا اعلان۔ رسول اپنے کمرے میں گئے اور دعا کی، پھر باہر آئے اور فرمایا، علی، اللہ نے فاطمہ کا نکاح تم سے طے کیا ہے۔ سبحان اللہ! اس اعلان سے پورا مدینہ روشن ہو گیا۔ آسمان پر بھی فرشتے خوشی سے جھوم اٹھے۔ کہا جاتا ہے کہ جبرائیل اسے نے بھی آسمان پر نکاح کی خوشخبری دی۔ پانچواں حصہ، نکاح کا دن۔ نکاح کا دن آیا۔ رسول نے خود خطبہ پڑھا۔ نکاح میں موجود سبھی صحابہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور علی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ پھر رسول نے اپنے ہاتھ دونوں پر رکھ کر دعا دی، اللہ تم دونوں کے بیچ محبت، برکت اور رحمت قائم رکھے۔ چھٹا حصہ، سادگی کا پیغام۔ فاطمہ رآ کا دہیج بہت سادہ تھا، بس ایک چادر، کچھ مٹی کے برتن، ایک آسن اور ایک چکی۔ نہ کوئی دکھاوا، نہ کوئی شان و شوکت۔ رسول نے فرمایا، برکت سادگی میں ہوتی ہے، دکھاوے میں نہیں۔ آج کے زمانے میں جہاں نکاح ایک تام جھام بن گیا ہے، وہاں فاطمہ رآ اور علی اسے کا نکاح ہر مسلمان کے لیے ایک مثال ہے۔ ساتواں حصہ، پہلا دن۔ نکاح کے بعد رسول بی بی فاطمہ کو ان کے نئے گھر تک چھوڑنے گئے۔ گھر چھوٹا تھا، لیکن اس گھر کی دیواروں میں نور تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر رک کر کہا، علی، فاطمہ امانت ہے اللہ کی، ان کا خیال رکھنا، ان سے نرمی سے بات کرنا، اور فاطمہ علی تمہارے شوہر ہیں، ان کی عزت اور خدمت کرنا۔ پھر رسول نے دعا دی، اے اللہ، ان کے گھر کو محبت، رحمت اور سکون کا گھر بنا دے۔ آٹھواں حصہ، محبت اور صبر کی زندگی۔ علی اور فاطمہ رآ کا گھر سادگی اور عبادت کا گھر تھا۔ بی بی فاطمہ خود کھانا پکاتی، آٹا پیستی، کپڑے دھوتی، اور جب ہاتھ تھک جاتے تو علی ان کی مدد کرتے۔ رات میں دونوں مل کر تہجد پڑھتے اور اللہ کا ذکر کرتے۔ جب کبھی گھر میں کھانے کی کمی ہوتی تو فاطمہ رآ صبر کرتیں اور کہتیں، علی، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ نوواں حصہ، نکاح کی برکتیں۔ اس نکاح سے جو برکتیں پھیلیں وہ قیامت تک قائم رہیں گی۔ اسی گھر سے پیغمبر خان کی نسل چلی۔ اسے اور امام حسین اسے اسی گھر میں پیدا ہوئے، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی۔ آخری حصہ، سبق۔ یہ کہانی صرف ایک نکاح کی نہیں، بلکہ ایک سبق ہے ہر مسلمان کے لیے۔
سادگی، ایمانداری، محبت اور صبر یہی اصلی دولت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو نکاح اللہ کی خاطر کیا جائے وہ سب سے مقدس عمل ہے۔ یہ کہانی واقعی دل کو چھو لینے والی اور روحانی سکون دینے والی ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پاک کہانی سے جڑے کوئی اور